الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، جزاک اللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 127، 28، 29 اور 30 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کی میراث کے بارے میں نمبر 1، یا عورتوں سے نکاح کے بارے میں نمبر 2. کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجازت دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے کتاب میں وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم چاہتے ہو ان کو نکاح میں لانا. اور حکم کرتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں، اور حکم کرتا ہے یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کا. اور جو بھلائی تم کرو گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا ہے.
جب جاننے والا ہے تو اس بھلائی کے کرنے پر اجر و ثواب دے گا۔ یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ۔ وہ سامعین، حاضرین اور ناظرین جو پابندی سے درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو یاد ہوگا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ان کی میراث کی وجوب، یعنی اس کی ادائیگی کا وجوب، یہ سارے احکام بیان کیے گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے زمانے جاہلیت کا نقشہ پیش کروں۔ جاہلیت میں نمبر 1، عورتوں کو میراث کے طور پر حاصل کرتے تھے، جیسے مال میراث میں ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جیسے مال کے اندر میراث چلتی ہے ایسے عورتوں کے اندر میراث چلتی تھی۔ اس طریقے کی مذمت کی اور اس کو ممنوع قرار دیا۔ نمبر 2، عورتوں اور بچوں کے حق میں ان لوگوں کا خیال اور نظریہ یہ تھا کہ ہم گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، مال غنیمت ہم لاتے ہیں، بچے اور عورتیں کہاں جہاد میں شرکت کرتی ہیں، لہذا میراث ہمارا حق، تو بچوں اور عورتوں کو میراث ہی نہیں دیتے تھے۔ نمبر 3، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی روایت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی پرورش میں یتیم لڑکی آ گئی اور وہ اس کا مال میں شریک ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی موجود ہے، تو اب یہ بھتیجی اس کی زیر نگرانی ہوگی۔ تو جب مال میں شریک ہو گئی تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ یا خود اگر نکاح شرعاً جائز ہوتا تو 2 چیزیں ہیں، صاحبۃ الجمال صاحبۃ المال، وہ یتیم لڑکی مال والی بھی ہوتی، یعنی اس کا باپ مر گیا ہے اور بہت سا مال چھوڑ کر مرا ہے، اور خوبصورت بھی ہوتی، تو یہ خود اس سے نکاح کرتے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کا جو مہر مثل ہے، جو حق مہر ہے، جو بنتا ہے، وہ دیتے نہیں تھے کہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ تو تب جب کہ وہ صاحبۃ الجمال اور صاحبۃ المال، مال والی بھی ہے اور جمال والی بھی ہے، تو یہ صورت تھی کہ خود نکاح کر لیتے اور مہر اس کا دیتے نہیں تھے۔ اور اگر وہ یتیم لڑکی مال والی ہے لیکن جمال والی نہیں ہے، خوبرو نہیں ہے، گڈ لکنگ نہیں ہے، تو خود نکاح نہیں کرتے تھے اور کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی اور جگہ نکاح کرے گی تو مال لے کر وہاں چلی جائے گی، تو مال ہماری تحویل سے باہر ہو جائے گا۔ تو مال پر قابو رکھنے کے لیے اس کو بیاہتے نہیں تھے، کہیں نکاح نہیں کر دیتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا
کہ مال بھی نہیں، جمال بھی نہیں، یا صرف جمال ہے، مال نہیں ہے، دوسری جگہ نکاح کیا تو مہر تو لڑکی کا حق ہے، لیکن مہر پر یہ جو والی ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں، جو ان کی پرورش کرنے والے ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں. یہ ساری خرابیاں تھیں. تو قرآن کریم نے یتیم عورتوں کی نکاح کے بارے میں حکم نازل کیا، عورتوں کی میراث اس سلسلے کا حکم آیا. تو کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے اس وقت کہ یہ تو وقتی مصلحت کی وجہ سے حکم آیا ہے، بہت جلد منسوخ ہو جائے گا، کیونکہ فی نفسی ہی بچے اور عورتیں میراث کے قابل ہے ہی نہیں، ان کو تو میراث میں حصہ ملنا ہی نہیں چاہیے، اور جو حکم آیا ہے وہ وقتی طور پر ہے، بہت جلد منسوخ ہو جائے گا. اور کچھ لوگ منتظر تھے کہ کب منسوخ ہو، کب نسخ کا حکم آئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سوال کر بیٹھے کہ یہ عورتوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یہ جواب آ گیا کہ وہ تو پرمیننٹ حکم ہے، دائمی حکم ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے حکم آ گیا. ان کے ساتھ زیادتی اب شریعت برداشت نہیں کرے گی. تو ایسے بہت سے واقعات آئے اور سوالات آئے، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی. لفظی طور پر آیت کو ہم سمجھتے ہیں جملہ بجملہ. یستفتونک فی النساء تو میراث کے باب میں بھی ہو سکتا ہے، یتیم عورتوں سے نکاح کے باب میں بھی ہو سکتا ہے. کہہ دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں. مطلب یہ کہ ان کو جو مہر دیا جا رہا ہے وہ مہر بھی اپنی جگہ پر ہوگا، ان کو جو میراث دی جا رہی ہے وہ میراث بھی اپنی جگہ پر ہوگی. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے کتاب میں. ترکیب کے اعتبار سے 3 امکانی صورتیں ہیں، اس کو عرض کر دوں. اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں رخصت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں. تو یفتی کے اندر ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ ضمیر مستتر، اور اس پر عطف ہے ما یتلا علیکم فی الکتابی کا. تو ضمیر مستتر پر عطف کرنا جائز ہو گیا، فصل بیچ میں آ گیا اس وجہ سے. اور فصل کون آ گیا؟ کم اور فیہن. یہ فاصلہ آ گیا تو ضمیر مستتر پر ما یتلا علیکم فی الکتاب کا عطف کرنا درست ہو گیا. تو اب اس صورت میں اجازت اور رخصت دینے والی 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی، اور نمبر 2 جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے کتاب میں وہ بھی اجازت دے رہا ہے، وہ بھی حکم دے رہا ہے، وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے. تو اجازت دینے والے، فتویٰ دینے والے 2 ہو گئے. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی، اور نمبر 2 ما یتلا علیکم، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے تمہارے سامنے کتاب اللہ میں وہ بھی اجازت دے رہا ہے، رخصت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں، یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی ان کا حق مہر مثل. دوسری امکانی صورت یہ ہے کہ ما یتلا علیکم فی الکتاب، اس کو جملہ معترضہ سمجھیں. اس کا عطف یفتی کے اندر ضمیر مستتر ہے، اس پر نہیں، جملہ معترضہ یعنی پیچھے سے اور آگے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اس وقت ترکیب یوں ہوگی کہ ما یتلا علیکم مبتدا اور فی الکتاب خبر، ما یتلا علیکم ثابت فی الکتاب.
جو تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یعنی المتلو علیکم ثابت فی الکتاب، یعنی جو تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، کتاب تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ کتاب میں ثابت ہے۔ یہاں کتاب سے مراد اس وقت لوح محفوظ، یعنی یہ حکم لوح محفوظ میں بھی ہے، اس لوح محفوظ کے مطابق یہ حکم ہے۔ تو اس صورت میں بھی جملہ محلن مرفوع ہی ہوگا۔ پہلی صورت میں بھی مرفوع فاعل ہونے کی وجہ سے، دوسری صورت میں بھی مرفوع مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے۔ ایک تیسری امکانی صورت، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں رخصت دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، یعنی بیان کرتا ہے اللہ تمہارے سامنے ان عورتوں کے بارے میں، اور بیان کرتا ہے وہ جو تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے کتاب میں۔ تو ما یتلا سے پہلے فعل محذوف ہوگا اور اس فعل محذوف کا یہ مفعول بن جائے گا، یعنی یبین اللہ ما یتلا علیکم فی الکتاب، یفتی اللہ ما یتلا علیکم فی الکتاب، یوضح اللہ ما یتلا علیکم فی الکتاب، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے جو کچھ پڑھا جاتا ہے کتاب میں۔ تو یہ تیسری صورت میں ما یتلا علیکم فی الکتاب محلن منصوب ہوگا فعل محذوف کا، اور وہ فعل محذوف یبین یفتی اس طرح نکال دیں گے۔ تو یہ تین امکانی صورتیں ہیں یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے۔ نمبر 1 حکم یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی جو مہر مقرر ہے ان کا بنتا ہے حق، وہ دیتے نہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، ترغبون کا سیلا الا بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے، اور عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ سیلے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ رغیب یرغبو کا سیلا الا آوے تو رغبت کرنا، چاہت ہونا، ڈیزائر کرنا، اور رغیب یرغبو کا سیلا ان آوے تو ٹرن اوے ہو جانا، اعراض کرنا، نہ چاہنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو بے وقوف ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، یہ الہ والا سیلا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں دو امکانی صورتیں ہیں، ترغبون فی ان تنکحوہن، فی سیلا محذوف نکالو، تم رغبت کرتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، یعنی ان کو نکاح میں لانے کی۔ کب؟ صاحبۃ المال ہو، صاحبۃ الجمال ہو، مال بھی ہے جمال بھی ہے، تو نکاح کی رغبت کرتے ہو، لیکن جب نکاح کی رغبت کرتے ہو تو اس کا مہر دو، لیکن مہر دیتے نہیں ہے۔ دوسری صورت ترغبون ان تنکحوہن، یہ فی ان تنکحوہن بتاویل مفرد متعلق بن جائے گا ترغبون کا، اور ان تنکحو عن صلہ عین نون، یہ بھی بتاویل مفرد مجرور بن کر کے صلہ بن جائے گا ترغبون کا، یعنی اعراض کرتے ہو، نہیں چاہتے ان سے نکاح کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب صاحبۃ المال ہے لیکن صاحبۃ الجمال نہیں ہے، خوش جمال نہیں ہے، خوبرو نہیں ہے، گڈ لکنگ نہیں ہے، مال ہے اس کے پاس، لیکن اس سے نکاح نہیں کرتے۔ کیوں نکاح نہیں کرتے؟ خوش جمال نہیں ہے، اور دوسرے غرض کیا ہے ان کی کہ اگر نکاح کر دیں گے تو مال کہیں اور چلا جائے گا، تو کم از کم نکاح نہیں کریں گے تو اپنی تحویل میں تو رہے گا مال۔ یہ ترغبون ان تنکحوہن۔ دوسرا والمستضعفین من الولدان، یعنی یفتیکم فی یتامی النساء، یفتیکم فی المستضعفین من الولدان، اس کے معنی چلا جائے گا۔ تو والمستضعفین من الولدان کا عطف یتامی النساء پر ہو جائے گا، یعنی کمزور بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یعنی یفتیکم فی ان تقوموا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ،
تو ایک حکم فی یتامی النساء، دوسرا فی المستضعفین، تیسرا فی ان تقوموا لیتامی بالقسط، یعنی یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف قائم کرو ان کے درمیان، جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی، مطلب یتیموں کے حقوق ادا کرو گے، ان کے جو میراث کے حقوق بنتے ہیں وہ دو گے، ان کا خیال رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آگے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر کے لڑنے سے، نشوز، شوہر کی بد دماغی، کش ادائی، کچھ ہوتے نا کھڑوس، اکھڑ مثال، ہر وقت منہ پھلا ہوا، کچھ بھی کر لو خوش نہیں، او اعراضاً، یا جی بھر جانے سے، دل بھر گیا، کوئی نئی صورت آئی کہ بس اس کی طرف دل پھینک دیا، دل پھینک ہوتے ہیں کچھ لوگ، دل پھینک، اس کو بازاری زبان میں کیا بولتے، دل پھینک، جی بھر جانے سے۔ تو کوئی عورت خوف کرے اپنے شوہر سے لڑائی کا یا جی بھر جانے کا، کہ اب اس کا مجھ سے جی بھر گیا ہے، پتہ نہیں اب رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر یہ کہ صلح کرے آپس میں، اور صلح تو بہت بڑھیا ہے، اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کے سامنے حرص موجود ہے تو صلح میں آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اپنی چاہت کے مطابق چیز مل رہی ہے تو صلح کرنے میں آسانی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی میں کبھی تلخیاں آ جاتی ہے، کبھی کٹھن مرحلے آ جاتے ہیں، تو وہ تلخ اور کٹھن مرحلے جو آتے ہیں، ان تلخ اور کٹھن مرحلوں میں اگر خوش اسلوبی کے ساتھ مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور اتنا آگے بڑھتا ہے کہ جدائی تک نوبت آ جاتی ہے، گر جہنم بن جاتا ہے، بلکہ دو خاندانوں کے آپس میں قتل و قتال کی نوبت بھی آ جاتی ہے، لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن بر وقت اگر میاں بیوی نے آپس میں یہ مسئلے کو حل کر لیا اور جو نظام شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو یہ گھر جنت بن جائے گا، تلخیاں دور ہو جائے گی، شیرینی سے بدل جائے گی، ناگواریاں پسندیدگی سے بدل جائے گی۔ تو بروقت اور بینہما کہا ہے، بینہما، اس سے معلوم ہوا، اشارہ ملتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے آپس میں دونوں ایک دوسرے مطلب نمٹا لیں، کوئی تیسرا بندہ مداخلت نہ کرے، یہ بہتر ہے، کیونکہ عموماً تیسرے بندے کی مداخلت میں صلح ہو نہیں پاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو عیوب ہیں وہ تیسرے بندے کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کا کسی نہ کسی درجے میں اخفا بہتر ہوتا ہے کہ وہ عیوب کسی کے سامنے نہ آئے، اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ اب تیسرے بندے کو انوالو کیا تو یہ اس کی پول کھولے گی، وہ اس کی پول کھولے گا، اور اپنے عیوب سب کے سامنے آئیں گے، اور پھر جب یہ شخص سامنے آئے گا تو شرمندگی ہوگی۔ تو مصلحت اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر پردہ رہے، اس لیے تیسرا بندہ نہ آئے۔ تو بند دروازے میں میاں بیوی آپس میں مسئلے کو سلجھا لے، حل کر لے، یہ بہتر ہے۔ بینہما، اس سے اشارہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں کے جذبات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا پروگرام پیش کیا ہے کہ اس پروگرام کو اگر مد نظر رکھا جائے تو دونوں میں سے کوئی بھی مطلب کہ قابل ملامت نہیں ہوگا، دونوں معذور سمجھے جائیں گے۔ وہ کیسے؟
تو کہا کہ عورت سن رسیدہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، یا پھر وہ خوبصورت نہیں ہے اور شوہر خوبرو ہے، خوبصورت ہے، عورت کے اندر ایسا عیب ہے کہ جس عیب کو وہ سدھار نہیں سکتی، اس کی اصلاح نہیں کر سکتی، شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اب بیوی یہ خیال کرتی ہے کہ شاید مجھے الگ کر دے گا، تو بیوی سامنے سے چل کر یوں کہے کہ دیکھو میرے جو حقوق بنتے ہیں، نان نفقہ پورا مت دو، آدھا دو، شب باشی یعنی رات گزارنا میری باری، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دے دیں، لیکن کم از کم مجھے اپنے نکاح میں رکھیں۔ تو اب شوہر سوچے گا کہ اوہو میری مالی اور جانی آزادی میں کوئی خلل زلل آتا نہیں ہے، اور مفت میں بیوی رہتی ہے، اچھا ہے، نان نفقہ ادا کر دیا یا نان نفقہ بالکل نہیں دینا ہے، اور شباشی میں بھی اس کے باری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیوی مفت میں رہے گی۔ تو یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، تو اس کا تو فائدہ ہو گیا، تو اب صلح پر آمدہ ہو جائے گا۔ عورت کا حرص اور لالچ کیا ہے؟ چاہے اس کا مقصد جو بھی ہو، بچوں کی وجہ سے، یا یوں سمجھے کہ میں اگر اس کے پاس سے چلی گئی تو آگے میرے ماں باپ کے یہاں، میرے بھائیوں کے یہاں لوگ رکھیں گے کہ نہیں، یا دوسرا شوہر پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ خراب آیا تو کیا ہوا، تو اس لیے یہ اس کی حرص ہے کہ اس کے نکاح میں رہوں، اگرچہ میرے حقوق ادا نہ کرے لیکن کم از کم اس کے نکاح میں رہوں، تو یہ اس کی حرص ہو یا کوئی دوسرا مقصد ہو اس کا، تو اس کو بھی اس کی حرص مل جاتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے سامنے حرص موجود ہے، تو وہ حرص اور لالچ کے اندر وہ صلح پر آمدہ ہو جائے گا۔ تو صلح بہتر ہے۔ صلح کے اعتبار سے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ صلح کی 3 قسمیں ہیں: صلح عن اقرار، صلح عن سکوت، اور صلح عن انکار۔ تینوں قسم کی صلح ہمارے یہاں جائز ہے۔ صلح عن اقرار کا مطلب یہ ہے کہ زید اور بکر، زید نے بکر کو 1000 پاؤنڈ دیے ہیں، زید مدعی ہوا، بکر مدعا علیہ ہوا۔ بکر جو مدعا علیہ ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ بے شک میرے ذمے زید کے 1000 پاؤنڈ واجب الادا ہے، لیکن پھر صلح ہو گئی، مدعی یعنی زید نے کچھ پیسے کم کر دیے اور صلح ہو گئی، تو یہ صلح عن اقرار ہوا کہ وہ مقر ہے 1000 پاؤنڈ کا، لیکن 1000 پاؤنڈ وہ دے نہیں سکتا، تو دونوں کے آپس میں مصالحت ہو گئی، کچھ کم کر دیا اور اس پر وہ تیار ہو گیا، تو یہ صلح عن اقرار ہو گیا۔ صلح عن سکوت کا مطلب یہ ہے کہ نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے، مدعا علیہ یعنی بکر یوں کہتا ہے کہ بے دیکھو حقیقت کچھ بھی ہو میں صلح کرنا چاہتا ہوں، حقیقت کچھ بھی ہو میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کسی ایک بات پر دونوں جمع ہو گئے اور مصالحت ہو گئی، تو یہ صلح عن سکوت ہوا۔ اور صلح عن انکار یعنی قطعی طور پر بکر مدعا علیہ انکار کرتا ہے، منکر ہے کہ نہیں بھائی میرے ذمے کوئی زید کا واجب الادا ہے ہی نہیں، کیسے 1000 پاؤنڈ، کیسے 500 پاؤنڈ، کچھ بھی میرے ذمے واجب الادا نہیں ہے، لیکن چلو جھگڑا نمٹانے کے لیے صلح کر لی، اور مدعا علیہ یعنی بکر تیار ہو گیا کہ جھگڑا نمٹانے کے لیے لے لو 200 پاؤنڈ اور قصہ ختم کرو، تو یہ صلح عن انکار ہوا۔ تینوں صلح جائز ہے بہرکیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صلح جائز بین المسلمین، ہر صلح مسلمان کے درمیان جائز ہے، الا صلحا مگر وہ صلح کہ احل حراما او حرم حلالا، مگر وہ صلح جائز نہیں ہے کہ جو حرام چیز کو حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام کر دے، حرام چیز کو حلال کر دے، وہ صلح جائز نہیں۔ والمسلمون علی شرطہم یا علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں، الا شرطا مگر وہ شرط
یعنی مسلمانوں کے آپس میں جو بھی شرط طے ہو جائے ان شرطوں پر وہ باقی رہیں گے، الا شرطن، مگر وہ شرط جو حرم حلالا، حلال چیز کو حرام کر دے۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے صلح کرتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے میں تجھے اپنے نکاح میں رہنے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری بہن کو میں اپنے نکاح میں لاؤں۔ تو نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا تو قرآن سے حرام ہے، تو ایسی صلح یا ایسی شرط رکھنا کہ جو ایک حرام چیز کو حلال کر دے، وہ کیسے درست ہوگا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، صاف حکم ہے، تو ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ یا پھر یہ شرط لگاتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلی کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو حقوق ادا کرنا یہ تو حلال ہے، اس کے ذمہ واجب ہے، تو حقوق ادا نہ کرنے کی شرط لگانے پر نکاح کر رہا ہے تو ایک حلال چیز کو حرام کر رہا ہے، ایسی صلح جائز ہوگی نہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا کا مطلب یہ ہے کہ تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جی بھر چکا ہے، گڈ لکنگ نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر تو جوانی کے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے نفس کو دبا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور اپنی بیوی کو رکھ رہا ہے کہ چلو بیچاری نے بڑا ساتھ دیا ہے، اب تک اس کو رکھ رہا ہے صبر کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، جی بھر چکا ہے پھر بھی رکھے ہوئے ہیں، جی بھر چکا ہے پھر بھی اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ تحسینوں ہے، حسن عمل اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کی خبر رکھنے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں تو اس کا اجر ملے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز نہ کر سکو گے یہ کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم حرص کرو، پس تم مائل مت ہو جاؤ پورے طور پر کہ تم اس کو چھوڑ دو ادر لٹکی ہوئی کی طرح، اور اگر تم صلح کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سے زائد بیویاں جب ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان عدل اور برابری کرنا واجب ہے۔ عدل اور برابری نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس کی ظاہری صورت سمبول کی صورت میں سب کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے والا نہیں تھا۔ من کانت لہو امراتانی، جس کی دو بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، وہ دونوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا، دل تو دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، جو اچھی لگی بس ہر وقت اسی کا لٹو ہے، اسی کو گھومنے لے جا رہا ہے، اسی کو ہالیڈے پر لے جا رہا ہے، اور اسی کے یہاں راتیں گزار رہا ہے، اس کو اچھے کپڑے لا کر دے رہا ہے، کلاسیکل فوڈ اسی کو لا کر دے رہا ہے، کلاسیکل کپڑے اس کے لیے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو کہا کہ مال الی احدہما، دونوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا، جاء یوم القیامت واحد شقیہ ساقط، قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے دو شق، دو بازو میں سے ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، اس کا جھکا ہوا بازو بتلا دے گا کہ یہ میاں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں تھے۔ تو ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل ولن تستطیعوا میں یہ اشارہ کیا گیا کہ ہرگز طاقت نہیں رکھتے عدل کرنے کی، کن میں؟ امور غیر اختیاریہ میں، قلبی میلان وہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن غیر اختیاری چیز میں آپ قابو نہیں رکھ سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو اس سے اس بات کا جواز نہیں نکلتا کہ اختیاری امور میں بھی ان کے درمیان آپ برابری نہ کریں، نہیں، جو اختیاری امور ہے اس میں تو آپ کو برابری کرنی ہوگی۔ تو کل المیل میں اشارہ کر دیا کہ ظاہری اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے یہ کل المیل ہوگا، کل المیل ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے۔ تو ظاہری اعتبار سے برابری کرنے میں تو آپ مختار ہیں، اور باطن کے اعتبار سے برابری کرنے میں آپ معذور ہیں۔ تو ایسا مت کرو کہ
باطن کے اعتبار سے برابری کرنے میں آپ معذور ہیں تو اس کا غلط فائدہ اٹھا کر ظاہر میں بھی آپ برابری نہ کرو، یہ مت کرو، یہ درست نہیں ہے۔ جس میں آپ کو اختیار ہے، جس میں آپ مختار ہیں، اس میں برابری کریں۔ شب باشی میں برابری ہوگی، جمعہ میں، قلبی میلان میں اللہ کے حوالے کر دو۔ امیدان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان پوری برابری کی کوشش فرماتے تھے، اس کے باوجود بارگاہ رب العزت میں عرضگداز ہوتے۔ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے یا الہ العالمین اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے ان امور میں جن میں مجھے کنٹرول ہے، جن میں مجھے اختیار ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، تو میری پکڑ مت فرما، ملامت مت فرما ان امور میں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قلبی میں اعلان تو ظاہر میں تو برابری ہوگی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، چھوٹی پیرانی بڑی پیرانی، تو خربوزہ لاتے تھے، یہ نہیں کہ ایک اس کو تھما دیا، ایک اس کو تھما دیا، ہر خربوزے کے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا اس کو، ایک ٹکڑا اس کو، کیونکہ اگر ایک اس کو تھما دیا، ایک اس کو تھما دیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا میٹھا نکلا دوسرے کا پھیکا نکلا۔ اب دونوں کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، تو اگر ایک پھیکا ہے تو ایک پھیکا حصہ اس میں جائے گا، ایک میٹھا یہاں جائے گا، یہ ظاہر میں برابری۔ تو کپڑوں میں، زیورات میں، شباشی میں، یہ ظاہر چیزیں ہیں، اس میں تو برابری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ادھر لٹکی ہوئی کی طرح۔ کیسے ادھر لٹکی ہوئی؟ شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا کہ وہ بیاہی سمجھی جائے، نکاح والی سمجھی جائے، اور طلاق بھی نہیں دیتا کہ بے خاوند والی سمجھی جائے، یہ معلق ہو گئی۔ ایسا نہ کرو، اور اگر صلح کر لو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو اپنی کشائش سے، اور اللہ کشائش والا، تدبیر والا، حکمت والا ہے، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سبیل، مناسب سبیل نکال دے گا۔ یعنی شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہے یا عورت کی طرف سے کوتاہی ہے، اب دونوں میں جدائی ہو گئی تو دونوں یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا کام اس کے بغیر، اس کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا۔ نہیں، جو مقدر کام ہے، اللہ تبارک و جانب سے طے شدہ کام ہے، وہ اپنی جگہ پر اپنے وقت پر ہو کر رہیں گے۔ ان کاموں کے سلسلے میں اللہ رب العزت دونوں کو ایک دوسرے سے بے-احتیاج کر دے گا، دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ ہر ایک کا کام جو مقرر ہے وہ وقت پر ہوتا رہے گا۔ اللہ کشائش والے ہیں، تو شوہر یہ خیال نہ کرے کہ میں تھا تو اس کا کام چلتا تھا، بیوی یہ خیال نہ کرے کہ میں تھی تو اس کا کام چلتا تھا۔ نہیں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو اس سے اچھی مل جائے اور بیوی کو اس سے اچھا مل جائے، یا کوئی دوسرا راستہ ہو جائے، نکل جائے جو پہلے سے بہتر ہو۔ اللہ کشائش والے ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی سبیل مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے نکال دے گا۔ لہذا کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تھا تو اس کا چلتا تھا، میں تھی تو اس کا چلتا تھا۔ نہیں، اگر خدا نخواستہ جدائی ہو ہی گئی تو اللہ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی کشائش سے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت وسعت والے ہیں، کشائش والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دیواجی زندگی کی شیرینیاں نصیب فرماوے، تلخیوں کو دور فرماوے، رنجشیں، کدورتیں گھروں میں ہیں، اللہ ان کو دور فرماوے، شیر و شکر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرماوے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ خصوصاً لاک ڈاؤن کے زمانے میں شوہر حضرات گھر میں ہیں، بیویاں تو ہوتی ہی ہے گھر میں، تو چک چک ہو سکتی ہے، تو صبر کا دامن تھامیں، مضبوطی سے صبر سے کام لیں، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے،
شوہر کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ عورتوں کی زبان ہوتی ہے. اگر وہ خاموش رہے تو شوہر مطمئن رہتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف اس کی لمبی زبان سے ہوتی ہے, زبان درازی سے ہوتی ہے. تو میری ماں بہنوں سے بھی درخواستیں ہیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں, اور بھائیوں سے بھی درخواستیں ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کھڑوس بن کر نہ رہیں, منہ پھلا کر نہ رہیں, ہنسی خوشی ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک. کل ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی کو طلاق ہونے